تطویر گروپ آف کالجز ایڈمیشنز اوپن، میڈیکل، انجینئرنگ، بزنس اور آئی ٹی جیسے شعبہ جات کی خواہش مند طالبات کے لیے خوشخبری۔ 1 اپریل سے پری کلاسز کا باقاعدہ آغاز۔ ایف ایس سی پری میڈیکل، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام اور ایف اے آئی ٹی میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ تمام تر سہولیات سے مزین ایک مکمل تعلیمی ادارہ۔ تطویر گروپ آف کالجز، چنگا منگا موڑ، مین ملتان روڈ، چمبر۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام حقائق۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ماہ رحمت رمضان کے حوالے سے، اور ماہ رحمت رمضان جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے شروع ہو چکا ہے، تو جہاں پر ہم بات کر رہے تھے عبادات کے حوالے سے، محترم عبداللہ صاحب ذرا یہاں سے کنٹینیو کیجیے گا کہ عبادات جو ہے ماہ رمضان کے اندر، کیونکہ رمضان اور غیر رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ثواب کے اضافے کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اور اس حوالے سے احادیث موجود ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں ہماد بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر عبادات کے اجر و ثواب کی کثرت کو بھی بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک جملہ عموماً سنتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، اسی طرح نیکیوں کی کمائی کا سیزن رمضان المبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی مسلمان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، وہ نفل کام ہے، مستحب کام ہے، آپ مثال سے یوں سمجھ لیں کوئی آدمی نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نفل کام پر فرضوں کے برابر اجر ادا کرتے ہیں، اتنا اس حد تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا۔ اور مزید فرمایا، ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، کہ جو رمضان المبارک کے اندر آدمی جو مسلمان ایک فرض ادا کرے گا، مثال کے طور پر ایک عصر کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر، 70 عصر کی نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب، اس حد تک ثواب بڑھا دیا۔ ہاں جی، اتنی کثرت کے ساتھ اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے مسلمان بھائیوں سے لازمی کہوں گا کہ جیسے ہمارے کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، جی بالکل، اس کے لیے پورا سال تیاری کرتے ہیں، تو اسی طرح اب یہ ہماری نیکیوں کی کمائی کا سیزن آیا ہوا ہے، تو ہم خوب اہتمام کے ساتھ اس میں عبادات کا اہتمام کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جی بہت شکریہ محترم، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اسلام کے اندر عمومی حالات میں بھی ملازمین کے ساتھ اپنے جو ماتحت عملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ آج کل تو غلاموں کا دور نہیں ہے، ماتحت لوگ ہی کام کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جس طرح حسن سلوک کا حکم دیا گیا، تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ کی نظر میں یا آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مذہب دین کے طور پر پسند فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں جو مسلمانوں کو ایک دوسرے مسلمان کا غم، درد، حسن سلوک کا سبق دیا نا، وہ اور کسی دین میں نہیں آپ کو ملے۔ جی بالکل، اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موقع پر ہی ہر مسلمان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، اس کے اوپر اتنی ذمہ داری ڈالنا جتنی کا وہ اہل ہے، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو چونکہ اس کے اندر ایک مسلمان نے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو روزے سے قدرتی بات ہے کہ آدمی کو کچھ کمزوری بھی بس اوقات محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خفف عن مملوکہ، کہ جو رمضان کے اندر اپنے ماتحت سے کام کو کم کر دے گا، مثلا ملازم ہے، کام زیادہ ہوتا ہے تو ملازم ساتھ اور رکھ لے کہ بھئی ساروں کے لیے کام بڑھ جائے گا، آسانی ہو جائے گا، یا اپنی دکاندار ہے اپنی دکان کا دورانیہ کم کر دے، اتنا کر دے کہ جس سے اس کو روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا صاحب اس طرح سے ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم یہ دین سے دوری کی بات ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ، دیکھیں اب فضیلت کتنی بڑی ہے، ہم فضیلت سن لیں تو انشاءاللہ اس سے ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر اللہ لہ، کہ جو اپنے غلام، ماتحت، ملازم سے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا رمضان المبارک میں، غفر اللہ لہ، اللہ سب سے پہلے انعام یہ دیں گے کہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، وَأَعْتَقَ لَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیں گے۔ اب دیکھیں ماد بھائی، یہ کتنے بڑے انعام ہیں
کہ گناہوں کا معاف ہو جانا، جہنم سے معافی کا پروانہ مل جانا. تو اب اگر اس فضیلت کے بعد اگر کوئی مسلمان پھر بھی نہیں کرتا، چلو ایک نا پتا تو وہ کہہ رہا ہے ایک علیحدہ بات ہے، اس کے بعد اگر اب کوئی نہیں کرتا تو پھر یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، علم ہونے کے باوجود بھی. ہاں جی. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو عام طور پہ تو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح سے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہوا ہے تو معاشرے کے اندر ایک اسلامی فضا اور اسلامی رنگ یقیناً بظاہر اور خوب دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جو کاروباری حضرات ہیں ان کی جانب سے جو اشیاء خوردنوش خاص طور پر ان کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ذخیرہ اندوزوں کی جانب سے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ناپ تول کے اندر کمی بھی رکھی جاتی ہے، اور پھر نماز کے وقت میں دوڑ بھی لگ رہی ہوتی ہے مسجد کی طرف. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عماد بھائی، یہ جو آپ نے ساری باتیں کی واقعتاً اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. ہم نے معلوم کرنا ہے ان کا سبب کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا سبب صرف اور صرف دین سے دوری، اسلام سے دوری، مسجد سے دوری. آج ہمارے مختلف ادارے، میڈیا جو ہے وہ آج مسلمانوں کو صحیح دین کی رہنمائی نہیں ہونے دے رہے ہیں. آج آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح دین کی رہنمائی نہیں ہو رہی. ہاں، دین کی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے. آپ دیکھیں ایک مسلمان جب اس کو یہ پتا ہوگا، اس کے دل کے اندر مکمل اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، وہ کبھی بھی یہ نہ ذخیرہ اندوزی کرے گا، نہ ریٹ بڑھائے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میرے لیے تو یہ نیکیوں کی کمائی کا سیزن ہے. لیکن ایک مسلمان جب اللہ کو ہی بھولا پڑا ہے، اپنی قبر کو ہی بھولا پڑا ہے، جب آخرت کو ہی بھولا پڑا ہے، نہ اس نے مسجد میں جانا ہے، نہ اس نے کوئی علماء کے پاس بیٹھنا ہے، نہ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، تو پھر اس سے یہ ایک سارے کام ہونا کوئی بعید بات نہیں. تو اس ساری چیزوں کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم سب کو مل کر ایسی محنت کرنی ہوگی کہ صحیح اسلام کی وہ تصویر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ دوبارہ اجاگر ہو جائے. اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سطح پر محنت جی بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے محترم مولانا عبداللہ صاحب. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.